اچھا اچھا چلیے، ابھی حضرت نے ایک اعتراض بیان کیا وہابیوں کا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. اس کے دو چار جواب، ایک الزامی اور ایک تحقیقی. الزامی جواب تو یہ ہے کہ خود یہ حاجی امداد اللہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تو دیوبندی سے کہیے کہ آپ کیا یہ اعلیٰ حضرت امداد اللہ کیسے آ گئے. اس کے بعد مولوی زکریا کے ابا تھے جو اس کے کیا نام ہے، ان کے چچا ہوتے ہیں مولوی اسماعیل کاندھیلوی صاحب کے، ان کا نام ہے مولانا خلیل. ایک خلیل احمد امبیٹوی الگ ہے، یہ مولوی خلیل ہے. ان کو بھی دیوبندی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں ان کے نام کے آگے اعلیٰ حضرت لکھا ہوتا ہے. اور جماعت اسلامی میں تو اعلیٰ ہی نہیں بلکہ ایک ابو اعلیٰ ہے. یہ تو اعلیٰ کے بھی باپ ہے. ان سے پوچھئے کہ اپنی جماعتوں میں تم نے یہ اعلیٰ اور ابو اعلیٰ کیوں رکھا ہے. سن لیجیے، اعلیٰ حضرت سے ہماری مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتی ہرگز معاذ اللہ کہ رسول اللہ تو حضرت ہے، امام اعظم تو امام ہے، امام حسن حضرت ہے، اور موسیٰ حضرت ہے. سارے نبیوں کو حضرت کہا جاتا ہے، سارے صحابیوں کو حضرت کہا جاتا ہے. ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کے برابر ہے یا ان کے بڑے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت تو غوث پاک کے غریب نواز کے بھی برابر نہیں ہے. اعلیٰ تو خود فرماتے غوث پاک کے بارے میں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اعلیٰ حضرت تو خود یہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بزرگ ہیں، چاہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، چاہے نصر الدین چراغ دہلوی، اعلیٰ حضرت ان میں سے کسی سے بڑے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت تو خود کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. اعلیٰ تو ان بزرگوں کا غلام کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو غلام کبھی بھی آقاؤں کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر اعلیٰ حضرت سے مراد کیا ہے؟ کہ مراد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت تھے، ان تمام حضرت میں یہ سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت. اور اگر تب بھی ضد ہو کہ نہیں صاحب تم اعلیٰ کیوں کہتے ہو، تو پھر میں کہتا ہوں کہ چلیے آپ اپنے مولانا کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ بولیے. مولانا ہی بولتے ہیں کہ نہیں؟ مولانا بولتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی اشرف علی کا نام لیتے تو کیا لکھتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ نہیں؟ ابو الحسن ندوی آپ کا مرا، اس کو مولانا کہتے تھے کہ نہیں؟ اپنے مسجد کے مولویوں کو مولانا لکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کے مسجد کا بھی آدمی مولانا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما، مغفرت فرما. کیا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولانا ہے. اللہ بھی مولانا اور یہ بھی مولانا. اور پھر حضور کو بھی مولانا کہا جاتا ہے. حضور کو کہاں مولانا کہتے ہیں؟ سرکار کو کہا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. حضور کو بھی مولانا کہہ رہے. تو حضور بھی مولانا، اللہ بھی مولانا، اور آپ کے مسجد کا یہ دو ٹانگ کا یہ بھی مولانا. تو ان میں تینوں میں آپ نے کیا فرق رکھا ہے بھائی؟ چلیے آگے آئیے. مولا کون ہے؟ اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا نعم المولا ونعم الوکیل. تمہارا رب وہی تمہارا مولا ہے، اور کیا بہترین مولا. اللہ کہہ رہا میں ہی مولا ہوں اور سب سے بہترین مولا ہوں. اور دوسری جگہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا، علی بھی اس کا مولا. تو علی بھی مولا، رسول بھی مولا اور اللہ بھی مولا. تو تین مولا میں تم کیا فرق سمجھتے ہو؟ تو یہ بیوقوف آدمی ہوگا جو کہیں گا کہ علی کو خدا کے برابر مولا سمجھ لیا، رسول کو خدا کے برابر. نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کا مولا، اور رسول تمام رسولوں کے مولا، اور علی تمام ولیوں کے مولا. تو اسی طرح اعلیٰ حضرت، ہم سب جتنے حضرت ہیں حالت کے زمانے میں اور اب اس زمانے میں جو حالت کے ان میں اعلیٰ، اس لیے اعلیٰ حضرت ہے. تو یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ صاحب اعلیٰ حضرت کو. سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نے ایسا لکھا ہوتا، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، یا آپ نے کہا ہوتا کہیں پہ کہ بھائی اعلیٰ حضرت ہم اس لیے بولتے کہ حضور سے بھی اعلیٰ ہے، غوث پاک سے بھی اعلیٰ، امام اعظم سے بھی اعلیٰ، تو تب آپ کا اعتراض ہوتا. جب ہم لکھتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، تو آپ یہ فضول باتیں کرتے ہو، جھوٹے الزام لگاتے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ لوگ جھوٹ کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے، اور جھوٹ کے بغیر آپ کا فرقہ چلتا نہیں ہے. تو یہ فرقے کی سب سے بڑی فطرت ہی یہ ہے کہ جھوٹ بولو، جتنا بول سکتے بولو. اور یہ اس لیے بولتے ڈرتے نہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی جھوٹ بولتا ہے.
مولوی رشید احمد گنگوئی نے لکھا فتاوی رشیدیہ میں کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور اسماعیل دہلوی نے رسالہ یک روزہ میں لکھا جھوٹ بول سکتا ہی نہیں بلکہ اللہ جھوٹ بول چکا کہ جھوٹ نہ بولتا تو بندے سے طاقت و قدرت میں پیچھے رہ جاتا، کہ بندہ تو جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ نہ بولے تو بندہ آگے بڑھ گیا اللہ پیچھے رہ گیا، کہ بندے کو اختیار ہے جھوٹ بولنے کا، اللہ کو اختیار دیا معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ بھی دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ اعلیٰ حضرت پر بزرگوں پہ علماء پہ الزام لگاتے ہیں۔ اس جماعت سے بچیں، اپنا دامن بچائیں، اس فرقے سے اپنی حفاظت کرے، اپنے نسلوں کی حفاظت کرے۔ ہمارا عقیدہ وہی سچا پکا جس میں غوث اعظم، جس میں غریب نواز، ارے جو آج وہابی اسی سے دیکھو، اس کا باپ بھی سنی تھا، دادا بھی سنی تھا، پردادا بھی سنی تھا، لکڑ دادا بھی سنی تھا، چھکڑ دادا بھی سنی تھا، مکڑ دادا بھی سنی تھا، جتنے دادا تھے سب سنی تھے، یہ ابھی نیا نیا وہابی بنا ہے۔ تو جو نیا ہوں گا وہ فرقہ ہوں گا، جو پرانا ہوں گا وہ اسلام ہوتا جائے گا۔ جتنا پیچھے جاؤں گے رسول سے قریب ہوں گے، جتنا آگے بڑھو گے رسول اور دور نبوت سے دور ہوتے جاؤں گے، اور دور ہوں گے تو فتنے زیادہ ہوں گے، فتنے زیادہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اسی مذہب پر قائم رہیے جو غریب نواز کا مذہب ہے، جو غوث پاک کا مذہب ہے، اور وہی سارے مذہبوں کو اس زمانے میں صحیح معنوں میں رسول کی تعلیمات کو، صحابہ کے عقیدے کو اسی ذات نے سمجھایا، بتایا اور ہم تک پہنچایا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ اسی مناسبت سے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اس لیے ہم مسلک اعلیٰ کہتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ کوئی پانچواں چھٹواں مسلک نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان ہے، ہماری نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلک پر ہمیں گامزن رکھے، مضبوط رکھے، اسی مسلک پر ہمیں موت عطا فرمائے اور اس کی نشر و اشاعت کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ جن نوجوانوں نے بڑی محبت سے رکھا اور دل کے محنتیں کی، انہوں نے دل کی گہرائی کے ساتھ، اللہ انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو کمیاں رہ گئی اللہ تعالیٰ آئندہ اس کے ازالے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔